اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 3115۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں کہ ہمارے قبیلہ میں ایک کے یہاں بچہ پیدا ہوا، یعنی ایک انصاری کے یہاں بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے اس کا نام قاسم رکھا۔ انصاری کہنے لگے کہ ہم تمہیں ابو القاسم کہہ کر کبھی نہیں پکاریں گے اور ہم تمہاری آنکھ ٹھنڈی نہیں کریں گے۔ یہ سن کر وہ انصاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اللہ کے رسول، میرے گھر ایک بچہ پیدا ہوا ہے، میں نے اس کا نام قاسم رکھا ہے۔ تو انصار کہتے ہیں، ہم تیری کنیت ابو القاسم نہیں پکاریں گے اور تیری آنکھ ٹھنڈی نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا، انصار نے ٹھیک کہا ہے، میرے نام پر نام رکھو لیکن میری کنیت مت رکھو کیونکہ قاسم میں ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے امام سفیان ثوری کی روایت لا کر اس امر کو قوت دی کہ انصاری نے اپنے لڑکے کا نام قاسم رکھنا چاہا تھا تاکہ لوگ اسے ابو القاسم کہیں، مگر انصار نے اس کی مخالفت کی، جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحسین فرمائی اور آپ نے بھی اس کی تائید کی۔ اس میں راویوں نے شعبہ سے اختلاف کیا ہے، جیسے ابو الولید کی روایت اوپر گزری، انہوں نے یہ کہا ہے کہ انصاری نے محمد نام رکھنا چاہا تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے شعبہ پر اختلاف کو بیان کیا ہے، جو اس بارے میں واقع ہوا کہ انصاری قاسم رکھنا چاہتا تھا یا محمد، اور اس ترجیح پر آپ نے اشارہ فرمایا ہے کہ وہ قاسم نام رکھنا چاہتا تھا۔ معنی کے لحاظ سے بھی اس کو ترجیح حاصل ہے۔ انصار کا انکار اسی وجہ سے تھا کہ وہ بچے کا نام قاسم رکھ کر خود ابو القاسم کہلانا چاہتا تھا۔ حدیث نمبر 3116۔ حمید بن عبد الرحمن روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت معاویہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے، اور دینے والا تو اللہ ہی ہے، میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، اور اپنے دشمنوں کے مقابلے میں یہ امت مسلمہ ہمیشہ غالب رہے گی تاکہ اللہ کا حکم آ جائے، یعنی قیامت آ جائے، اور اس وقت بھی وہ غالب ہوں گے۔ روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قاسم ہونے کا ذکر ہے، باب سے یہی وجہ مطابقت ہے۔ دینی فقاہت بلا شبہ اللہ کی دین ہے، یہ جس کو مل جائے۔ رائے اور قیاس کی فقاہت اور کتاب و سنت کی روشنی میں دین کی فقاہت دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ دینی فقاہت کا بہترین نمونہ حضرت الاساتذہ استاذ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب حجت اللہ البالغہ ہے، جس کی سطر سطر سے دینی فقاہت روز روشن کی طرح آیا ہے۔ اس میں ظاہر پرستوں کے لیے بھی تنبیہ ہے جو محض سرسری نظر سے دینی امور میں فتویٰ بازی کے عادی ہیں۔ ایسے لوگ بھی رائے قیاس کے خوگروں سے ملت کے لیے کم نقصان دہ نہیں ہیں۔ مشہور مقولہ ہے، 1 من علم کے لیے 10 من عقل کی بھی ضرورت ہے۔ شیطان عالم تھا مگر عقل سے کورا، اسی لیے اس نے اپنی رائے کو مقدم رکھ کر انا خیر منہ کا نعرہ لگایا، یعنی میں ان سے بہتر ہوں، اور دربار الہی میں مطرود قرار پایا اور ملعون ٹھہرا۔ یہ حدیث کتاب العلم میں بھی گزر چکی ہے مگر لفظوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ یہ جو فرمایا کہ امت اسلامیہ
ہمیشہ مخالفین پر غالب رہے گی، سو یہ مطلق غلبہ مراد ہے، خواہ سیاسی طور پر ہو یا حجت اور دلائل کے طور پر ہو۔ یہ ممکن ہے کہ مسلمان سیاسی طور پر کسی زمانہ میں کمزور ہو جائے، مگر اپنی مذہبی خوبیوں کی بنا پر عمل میں ہمیشہ اقوام عالم پر غالب رہیں گے۔ آج اس نازک ترین دور میں جملہ مسلمانوں پر ہر قسم کا انحطاط طاری ہے، مگر بہت سی خوبیوں کی بنا پر آج بھی دنیا کی ساری قومیں مسلمانوں کا لوہا مانتی ہیں، اور قیامت تک یہی حال رہے گا۔ گزشتہ 14 صدیوں میں مسلمانوں پر قسم قسم کے زوال آئے، مگر امت نے ان سب کا مقابلہ کیا، اور اسلام اپنی ممتاز خوبیوں کی بنا پر مذاہب عالم پر آج بھی غالب ہے۔ فقاہت سے قرآن و حدیث کی سمجھ مراد ہے، جو اللہ پاک اپنے مخصوص بندوں کو عطا کرتا ہے، جیسا کہ اللہ نے امام بخاری کو یہ فقاہت عطا کی کہ ایک ہی حدیث سے کتنے کتنے مسائل کا استخراج کیا۔ حدیث نمبر 3117، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ میں تمہیں کوئی چیز دیتا ہوں، نہ تم سے کسی چیز کو روکتا ہوں، میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، جہاں جہاں کا مجھے حکم ہوتا ہے بس وہیں رکھ دیتا ہوں۔ اموال غنیمت پر اشارہ ہے کہ اس کی تقسیم امر الہی کے مطابق میرا کام ہے، دینے والا اللہ ہے، اس لیے جس کو جو کچھ مل جائے اسے بخوشی قبول کرنا چاہیے، اور جو ملے گا وہ عین اس کے حق کے مطابق ہی ہوگا۔ حدیث نمبر 3118، خولہ بنت قیس انصاریہ روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، آپ فرماتے تھے کہ کچھ لوگ اللہ کے مال کو بیجا اڑاتے ہیں، انہیں قیامت کے دن آگ ملے گی۔ اللہ کے مال سے یوں تو سارے ہی حلال مال مراد ہیں، جن میں فضول خرچی کرنا گناہ عظیم قرار دیا گیا ہے، مگر یہاں اموال غنیمت پر بھی مصنف کا اشارہ ہے کہ اسے ناحق طور پر حاصل کرنا دخول نار کا موجب ہے۔ شریعت نے اس کی تقسیم جس طور پر کی ہے اسی طور پر اسے حاصل کرنا ہوگا۔ باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم احلت لکم الغنائم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا بیان، تمہارے لیے غنیمت کے مال حلال کیے گئے ہیں، اور اللہ نے فرمایا تھا وعدکم اللہ مغانم کثیرہ تاخذونہا فعجل لکم ہذہ، اللہ نے تم سے بہت سے غنائم کا وعدہ کیا ہے، جس میں سے یہ پہلے ہی دے دی ہے، یعنی خیبر کی غنیمت۔ تو یہ غنیمت کا مال قرآن کی روح سے سب لوگوں کا حق ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ کون کون اس کے مستحق ہیں، یعنی قرآن مجمل ہے، اس کی روح سے تو ہر مال غنیمت میں ساری دنیا کے مسلمانوں کا حصہ ہوگا، مگر حدیث شریف سے اس کی تشریح ہو گئی کہ ہر لوٹ کا مال ان لوگوں کا حق ہوگا جو لڑے اور مال حاصل کرے، اس میں سے 5واں حصہ حاکم وقت مسلمانوں کے عمومی مصالح کے لیے نکال لے گا۔ امام بخاری کی اس تقریر سے ان لوگوں کا رد ہوا جو صرف قرآن شریف کو عمل کرنے کے لیے کافی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حدیث شریف کی کوئی ضرورت نہیں، ایسے لوگ قرآن مجید کے دوست نہیں کہے جا سکتے۔
بلکہ ان کو قرآن مجید کا دشمن نمبر اول سمجھنا چاہیے، جس میں صاف کہا گیا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے اس کتاب قرآن مجید کو اے رسول تیری طرف اتارا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اسے اپنی خداداد تشریح کے مطابق پیش کرو۔ آپ کی تشریح و تبیین کا دوسرا نام حدیث ہے، جس کے بغیر قرآن مجید اپنے مطلب میں مکمل نہیں کیا جا سکتا، مکمل نہیں کہا جا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح بھی وحی الہی کے ذیل میں ہے، جو وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ہے، یعنی رسول اپنے من سے نہیں بولتے، وہ تو وحی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔ حدیث نمبر 3119، عروہ بارقی روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑوں کی پیشانیوں سے قیامت تک خیر و برکت آخرت میں اور غنیمت دنیا میں بدھی ہوئی ہے۔ اشارہ یہ ہے کہ جہاد میں شریک ہونے والوں کو انشاءاللہ مال غنیمت ملے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ غنیمت کا مستحق ہر شخص نہیں ہے، گویا آیت میں جو اجمال تھا اس کی تفصیل وضاحت سنت نے کر دی ہے۔ حدیث نمبر 3120، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا، جب کسریٰ مر جائے گا تو اس کے بعد کوئی کسریٰ پیدا نہیں ہوگا، اور جب قیصر مر جائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر پیدا نہیں ہوگا، اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ ان دونوں کے خزانے اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے۔ رسول اکرم کی یہ پیش گوئی حرف بحرف ثابت ہوئی کہ ایرانی قدیم سلطنت ختم ہو گئی اور وہاں ہمیشہ کے لیے اسلام آ گیا۔ شام میں بھی یہی ہوا، ان کے خزانوں کا مسلمانوں کے ہاتھ آنا اور ان خزانوں کا فی سبیل اللہ تقسیم ہونا، یہی مراد ہے اور یہی مقصود ہے۔ حدیث نمبر 3121، متفق علیہ، جابر بن سمرہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسریٰ مر جائے گا تو اس کے بعد کوئی کسریٰ پیدا نہیں ہوگا، اور جب قیصر مر جائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر پیدا نہیں ہوگا، اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ ان دونوں کے خزانے اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے۔ متفق علیہ، یہ روایت متفق علیہ ہے۔ رسول کریم کی یہ پیشگوئی حرف بحرف ثابت ہوئی کہ عروج اسلام کے بعد قدیم ایرانی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا، اور 1400 سال سے ایران اسلام ہی کے زیر نگی ہے۔ یہی حال شام کا ہوا، ان کے خزانے جو ہزارہ سالوں کے جمع کردہ تھے مسلمانوں کے ہاتھ آئے اور وہ مستحقین میں تقسیم کر دیے گئے۔ حدیث نمبر 3122، جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اعظم نے فرمایا، میرے لیے غنیمت کے مال حلال کیے گئے ہیں۔ یہاں میرے لیے سے مراد میری امت کے لیے۔ حدیث نمبر 3123، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے، جہاد کی نیت سے نکلے، اللہ کے کلام کو سچ جان کر، یعنی اللہ کے کلام اس کے وعدے کو سچ جان کے
تو اللہ اس کا ضامن ہے، یا تو اللہ اس کو شہید کر کے جنت میں لے جائے گا یعنی شہادت نصیب کر کے، یا اس کا ثواب اور غنیمت کا مال دلا کر اس کو اس کے گھر لوٹا دے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا اشارہ اس حدیث کے لانے سے بھی یہی ہے کہ مال غنیمت جہاد میں شریک ہونے والوں کے لیے ہے، اور یہ کہ حقیقی مجاہد کون ہے اس پر بھی اس حدیث میں کافی روشنی ڈالی گئی ہے۔ ایسے مجاہدین بھی ہوتے ہیں جو محض حصول دنیا و نام و نمود کے لیے جہاد کرتے ہیں، جن کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، بلکہ قیامت کے دن ان کو دوزخ میں ڈھکیل دیا جائے گا کہ تمہارے جہاد کرنے کا مقصد صرف اتنا ہی تھا کہ تم کو دنیا میں بہادر کہہ کر پکارا جائے، تمہارا یہ مقصد دنیا میں تم کو حاصل ہو گیا، اب آخرت میں دوزخ کے سوا تمہارے لیے کچھ نہیں بچا ہے۔ حدیث نمبر 3124، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں سے ایک نبی نے غزوہ کرنے کا ارادہ کیا، اس نبی کا نام یوشع تھا۔ تو اپنی قوم سے یوشع نے کہا کہ میرے ساتھ کوئی ایسا شخص جس نے ابھی نئی شادی کی ہو اور بیوی کے ساتھ کوئی رات بھی نہ گزاری ہو اور وہ رات گزارنا چاہتا ہو، اور وہ شخص جس نے گھر بنایا ہو اور ابھی اس کی چھت نہ رکھی ہو، اور وہ شخص جس نے حاملہ بکری یا حاملہ اونٹنیاں خریدی ہوں اور اسے ان کے بچے جننے کا انتظار ہو، تو ایسے لوگوں میں سے کوئی بھی ہمارے ساتھ جہاد میں نہ چلے۔ پھر انہوں نے جہاد کیا، اور جب اس آبادی سے قریب ہوئے، اور اس آبادی کا نام اریحہ تھا، تو عصر کا وقت ہو گیا یا اس کے قریب، انہوں نے سورج سے فرمایا کہ تو بھی اللہ کا تابع ہے اور میں بھی اس کا فرما بردار ہوں، اے اللہ ہمارے لیے اسے اپنی جگہ پر روک دے۔ چنانچہ سورج رک گیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح عنایت کی۔ پھر انہوں نے اموال غنیمت کو جمع کیا اور آگ اسے جلانے کے لیے آئی لیکن جلا نہ سکی۔ اس نبی نے کہا کہ تم میں سے کسی نے مال غنیمت میں چوری کی ہے، اس لیے ہر قبیلہ کا ایک آدمی آ کر میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ جب لوگ بیعت کرنے لگے تو ایک قبیلہ کے شخص کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے ساتھ چمٹ گیا۔ انہوں نے کہا کہ چوری تمہارے ہی قبیلے والوں نے کی ہے، اب تمہارے قبیلے کے سب لوگ آئیں اور بیعت کریں۔ چنانچہ اس قبیلے کے 2 یا 3 آدمیوں کا ہاتھ اس طرح ان کے ہاتھ سے چمٹ گیا، تو آپ نے فرمایا کہ چوری تمہیں لوگوں نے کی ہے۔ آخر چوری مان لی گئی، اور وہ لوگ گائے کے سر کی طرح سونے کا ایک سر لائے جو غنیمت میں سے چرا لیا گیا تھا، اور اسے مال غنیمت میں رکھ دیا۔ تب آگ آئی اور اسے جلا گئی۔ پھر غنیمت اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال قرار دے دی۔ ہماری کمزوری اور عاجزی کو دیکھا، اس لیے ہمارے واسطے اس کو حلال قرار دے دیا۔ حدیث میں اسرائیلی نبی یوشع علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جو جہاد کو نکلے تھے کہ نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ انہوں نے دعا کی، اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ یہی وہ چیز ہے جسے معجزہ کہا جاتا ہے، جس کا ہونا برحق ہے۔ پہلے زمانے میں اموال غنیمت مجاہدین کے لیے حلال نہ تھا، بلکہ آسمان سے آگ آتی اور اسے جلا دیتی۔
جو عند اللہ قبولیت کی دلیل ہوتی تھی۔ اموال غنیمت میں خیانت کرنا پہلے بھی گناہ عظیم تھا اور اب بھی یہی حکم ہے، مگر امت مسلمہ کے لیے اللہ نے اموال غنیمت کو حلال کر دیا ہے۔ وہ شریعت کے حکم کے مطابق تقسیم ہوں گے۔ کم طاقتی اور عاجزی سے یہ مراد ہے کہ مسلمان مفلس اور نادار تھے اور اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور فروتنی سے حاضر ہوتے تھے۔ پروردگار کو ان کی عاجزی پسند آئی اور یہ سرفرازی ہوئی کہ غنیمت کے مال ان کے لیے حلال کر دیے گئے۔ ہم ان بیوقوف پادریوں سے پوچھتے ہیں جو غنیمت کا مال لینا بڑا عیب جانتے ہیں کہ تمہارے مذہب والے نصارہ تو دوسروں کے ملک اور خزانے ہضم کر جاتے ہیں، ڈکار تک نہیں لیتے۔ جس ملک کو فتح کرتے ہیں وہاں سب معزز کاموں پر اپنی قوم والوں کو مامور کرتے ہیں، اہل ملک کا ذرا لحاظ نہیں رکھتے۔ پھر یہ لوٹ نہیں تو کیا ہے؟ لوٹ سے بھی بدتر ہے۔ لوٹ تو گھڑی بھر ہوتی ہے، یہ ظلمی انتقام تو صدہ برس تک ہوتا رہتا ہے۔ معاذ اللہ، انجیل شریف کی وہی مثال ہے، اپنی آنکھ کا تو شہتیر نہیں دیکھتے اور دوسرے کی آنکھ کا تنکا ان کو دکھائی دیتا ہے۔ یہ تفصیل وحید الزماں صاحب نے کی ہے۔ باب الغنیمت لمن شہد الوقار، مال غنیمت اس کو ملے گا جو جنگ میں حاضر ہوگا۔ حدیث نمبر 3125، زید بن اسلم روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، وہ کہتے ہیں اپنے والد سے یعنی اسلم سے، وہ کہتے ہیں کہ عمر نے کہا اگر مسلمانوں کی آنے والی نسلوں کا خیال نہ ہوتا تو جو شہر بھی فتح ہوتا میں اسے فاتحوں میں اسی طرح تقسیم کر دیا کرتا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی تقسیم کی تھی۔ اکثر ائمہ کا فتویٰ ہے کہ مفتوحہ ملک کے لیے امام کو اختیار ہے، خواہ تقسیم کر دے خواہ خراجی ملک کے طور پر رہنے دے، لیکن یہ خراج اسلامی قاعدے کے موافق مسلمانوں ہی پر خرچ کیا جائے، یعنی محتاجوں یتیموں کی خبر گیری، جہاد کے سامان اور اسباب کی تیاری میں۔ غرض ملک کا محاصل بادشاہ کی ملک نہیں ہے بلکہ عام مسلمانوں اور غازیوں کا مال ہے۔ بادشاہ بھی بطور ایک سپاہی کے اس میں سے اپنا خرچ لے سکتا ہے، یہ شرعی نظام ہے، مگر صد افسوس کہ آج یہ بیشتر اسلامی ممالک سے مفقود ہے۔ باب من قاتل للمغنم هل ينقص من اجری، اگر کوئی غنیمت حاصل کرنے کے لیے لڑے مگر نیت غلبہ دین ہی ہو، مگر نیت دین کا غلبہ ہو تو کیا اس کا ثواب کم ہو جائے گا؟ امام بخاری کا مطلب اس باب کو لانے سے یہ ہے کہ جہاد میں اگر اللہ کا حکم بلند کرنے کی نیت ہو اور ضمناً یہ غرض بھی ہو کہ مال غنیمت بھی ملے تو اس سے ثواب میں کچھ فرق نہیں آتا۔ جیسے جنگ بدر میں صحابہ قافلہ لوٹنے کی غرض سے نکلے تھے، البتہ اگر صرف لوٹ مار ہی غرض ہو، دین کی ترقی مقصود نہ ہو تو ثواب کم کیا بلکہ کچھ بھی ثواب نہیں مل پائے گا، ثواب نہیں ملے گا۔ حدیث نمبر 3126، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اعرابی کا نام لاحق بن زمیرہ باہلی تھا، کہ ایک شخص ہے جو غنیمت حاصل کرنے کے لیے جہاد میں شریک ہوا،
ایک اور شخص ہے جو اس لیے شرکت کرتا ہے کہ اس کی بہادری کے چرچے زبانوں پر آئیں اور اس کے بارے میں لوگ کہیں کتنا بڑا بہادر ہے، اور ایک شخص وہ ہے جو اس نیت سے لڑتا ہے کہ اس کی دھاک بیٹھ جائے، تو ان میں سے اللہ کے راستے میں کون ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنگ میں شرکت اس لیے کرے تاکہ اللہ کا کلمہ یعنی دین ہی بلند رہے، فقط وہی اللہ کے راستے میں ہے۔ اسلامی جہاد کا مقصد وحید صرف شریعت الہی کی روشنی میں ساری دنیا میں امن و امان قائم کرنا ہے۔ زمین یا دولت کا حاصل کرنا اسلامی جہاد کا منشا ہرگز نہیں ہے۔ اس لیے تاریخ سے روز روشن کی طرح ظاہر ہے کہ جن ملکوں نے اسلام کے مقاصد سے اشتراک کیا، ان ملکوں کے سربراہوں کو ان کی جگہ پر قائم رکھا گیا۔ حدیث ھذا میں مجاہدین اسلام کے لیے ہدایت ہے کہ وہ اموال غنیمت کے حصول کے ارادے سے ہرگز جہاد نہ کریں، بلکہ ان کی نیت خاص اللہ کا کلمہ بلند کرنے کی ہونی ضروری ہے۔ یوں بصورت فتح مال غنیمت بھی ان کو ملے گا جو ایک ضمنی چیز ہے۔ باب قسمت الامام ما یقدم علیہ ویخبؤ لمن لم یحضرہ او غاب عنہ۔ خلیفۃ المسلمین کے پاس غیر لوگ جو تحائف بھیجیں ان کا بانٹ دینا، اور ان میں سے جو لوگ موجود نہ ہوں ان کا حصہ چھپا کر محفوظ رکھنا۔ حدیث نمبر 3127۔ عبداللہ بن ابی ملیکہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ریشم کی کچھ قبائیں تحفہ کے طور پر آئی تھیں، جن میں سونے کی گھنڈیاں لگی ہوئی تھیں، بٹن لگے ہوئے تھے سونے کے۔ انہیں نبی اکرم نے اپنے اصحاب میں تقسیم کر دیا، اور ایک قبا مخرمہ بن نوفل کے لیے رکھ لی۔ پھر مخرمہ آئے اور ان کے ساتھ ان کے صاحبزادے مسور بن مخرمہ بھی تھے۔ آپ دروازے پر کھڑے ہو گئے اور کہا، میرا نام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لاؤ۔ نبی اکرم نے ان کی آواز سنی تو قبا لے کر کے باہر تشریف لائے اور اس کی گھنڈیاں ان کے سامنے کر دیں۔ پھر فرمایا، ابو مسور، یہ قبا میں نے تمہارے لیے چھپا کر رکھ لی تھی۔ ابو مسور، یہ قبا میں نے تمہارے لیے چھپا کر رکھ لی تھی۔ مخرمہ ذرا تیز طبیعت کے آدمی تھے۔ حاتم بن وردان کی روایت کو خود امام بخاری نے باب و شہادت العامہ میں موصولاً روایت کیا ہے۔ مخرمہ رضی اللہ عنہ میں طبعی غصہ تھا، جلدی سے گرم ہو جاتے، جیسے اکثر تنگ مزاج لوگ ہوتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ امام یا بادشاہ اسلام کو کافر لوگ جو تحفے تحائف بھیجیں ان کا لینا امام کو درست ہے، اور اس کو اختیار ہے کہ جو چاہے خود رکھے، جو چاہے جس کو دے۔ اغیار کے تحائف قبول کرنا بھی اس سے ثابت ہوا۔ باب کیف قسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم قریظۃ والنضیر وما آت من ذلک فی نوائب۔ نبی اکرم نے بنو قریظہ اور بنو نذیر کی جائیداد کس طرح تقسیم کی تھی اور اپنی ضرورتوں میں ان کو کیسے خرچ کیا۔ حدیث نمبر 3128 متفق علیہ۔ مالک بن انس بن مالک یہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ صحابہ کچھ کھجور کے درخت
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ دے دیا کرتے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے بنو قریظہ اور بنو نذیر کے قبائل پر فتح دی تو آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اس طرح کے ہدایہ واپس فرما دیا کرتے تھے۔ جب مہاجرین اول مدینہ میں آئے تو اکثر نادار اور محتاج تھے۔ انصار نے اپنے باغات میں ان کو شریک کر لیا تھا۔ نبی اکرم کو بھی کئی درخت گزرائے گئے تھے، یعنی کئی درخت دیے گئے تھے۔ جب بنی قریظہ اور بنی نذیر کے باغات بن لڑے بھیڑے نبی اکرم کے قبضے میں آئے تو وہ آپ کا مال تھے، مگر آپ نے ان سے کئی باغ مہاجرین میں تقسیم کر دیے اور ان کو یہ حکم دیا کہ اب انصار کے باغ اور درخت جو انہوں نے تم کو دیے تھے وہ ان کو واپس کر دو، اور کئی باغ آپ نے خاص اپنے لیے رکھ لیے۔ اس میں جہاد کا سامان کیا جاتا اور دوسری ضروریات مثلاً آپ کی بیویوں کے خرچ وغیرہ پورا کیے جاتے۔ امام بخاری نے یہ حدیث ذکر کر کے اسی خرچ کی طرف اشارہ کیا ہے، جس سے باب کا مطلب بخوبی واضح ہوتا ہے۔ باب و برکت الغازی فی مالہ حیا و میتا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ولاۃ الامر۔ مجاہدین جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے اسلام کے ساتھ مل کر جہاد کیا، ان کے مال میں بحالت حیات اور موت برکت کا ثابت ہونا۔ حدیث نمبر 3129۔ عبداللہ بن زبیر روایت کرتے ہیں کہ جمل کی جنگ کے موقع پر جب زبیر کھڑے ہوئے تو مجھے بلایا، میں ان کے پہلو میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے کہا، بیٹے آج کی لڑائی میں ظالم مارا جائے گا یا مظلوم؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج میں مظلوم قتل کیا جاؤں گا، اور مجھے سب سے زیادہ فکر اپنے قرضوں کی ہے۔ کیا تمہیں بھی کچھ اندازہ ہے کہ قرض ادا کرنے کے بعد ہمارا کچھ مال بچ سکے گا؟ پھر انہوں نے کہا، بیٹے ہمارا مال فروخت کر کے اس سے قرض ادا کر دینا۔ اس کے بعد انہوں نے 1/3 کی میرے لیے اور اس 1/3 کے تیسرے حصے کی وصیت میرے بچوں کے لیے کی، یعنی عبداللہ بن زبیر کے بچوں کے لیے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ اس 1/3 کے 3 حصے کر لینا، اور اگر قرض کی ادائیگی کے بعد ہمارے اموال میں سے کچھ بچ جائے تو اس کا 1/3 تمہارے بچوں کے لیے ہوگا۔ ہشام نے بیان کیا کہ عبداللہ کے بعض لڑکے زبیر کے لڑکوں کے ہم عمر تھے، جیسے خبیب اور عباد، اور زبیر کے اس وقت 9 لڑکے اور 9 لڑکیاں تھیں۔ عبداللہ بن زبیر نے بیان کیا کہ پھر زبیر مجھے اپنے قرض کے سلسلے میں وصیت کرنے لگے اور فرمانے لگے کہ بیٹا اگر قرض ادا کرنے سے عاجز ہو جائے تو میرے مالک و مولا سے اس میں مدد چاہنا، یعنی اللہ سے۔ عبداللہ نے بیان کیا کہ قسم اللہ کی ان کی بات نہ سمجھ سکا۔ میں نے پوچھا کہ باپ آپ کے مولا کون ہیں، یعنی والد گرامی آپ کے مولا کون ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ۔ عبداللہ نے بیان کیا، اللہ کی قسم قرض ادا کرنے میں جو دشواری سامنے آئی تو میں نے اسی طرح دعا کی کہ اے زبیر کے مولا ان کی طرف سے ان کا قرض ادا کر دے، اور ادائیگی کی صورت پیدا ہو جاتی تھی۔ چنانچہ جب زبیر اسی موقع پر شہید ہو گئے تو انہوں نے ترکہ میں درہم و دینار نہیں چھوڑے،
بلکہ ان کا ترکہ کچھ تو اراضی کی صورت میں تھا اور اسی میں غابہ کی زمین بھی شامل تھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔